اگر میری اپنی رائے ہے کہ ہم ان کو ہلنے بھی نہیں دیں گے، اسلام آباد میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس سے بڑی بات انہوں نے کی تھی کہ میں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں، پتہ نہیں میرے باپ کا نام نہیں، پتہ نہیں کیا نہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ چونکہ ریڈ زون میں آنا تھا اور اس وجہ سے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے شیلنگ کی کیونکہ ہم لوگوں کو ریڈ زون میں داخلے سے روکنا چاہتے تھے۔ یہ دکھائیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس وقت کی ساری اپوزیشن ریڈ زون میں پہنچی اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا، دکھائیں۔ میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کنٹینر کے اوپر، یہ تصویر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ یہ کنٹینر کے ساتھ ریڈ زون میں آئی تھی اس وقت کی اپوزیشن، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا تھا، اور 2 دفعہ، 1 اگست 2018 میں اور ایک اس کے بعد۔ یہ اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب خود موجود ہے ریڈ زون میں، احتجاج کر رہے ہیں، نادیہ صاحبہ، اور آج انہوں نے شیلنگ کر دی۔ حالانکہ اس وقت حکومت نے شیلنگ نہیں کی، ان کے خلاف روکنے کی کوشش کی تھی، کنٹینر لگائے تھے، بٹ کوئی شیلنگ، کوئی ٹارچر نہیں تھا۔ آج یہی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو آپ نے جیسے کہا کہ ہم اٹک پل بھی نہیں کراس کرنے دیں گے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں میں وہی آپ کو بات کر رہی ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے جو عزائم تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے وہ میڈیا پہ آ کے بار بار کہتے تھے، اور وہ ان عزائم کا ساتھ صرف خود نہیں کرتے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جب جلسوں میں بات کرتی تھیں یا میڈیا ٹاک کرتی تھیں تو وہ پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے یہ کہتی تھیں کہ آپ یاد رکھیں کہ وزیر خارجہ رانا ثناء اللہ ہیں۔ اب ان کی کیا ہسٹری ہے، وہ یہ بات کی تڑیاں کیوں لگاتی تھیں، یہ تھریٹننگ اسٹیٹمنٹ ہوتے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات اور دیگر واقعات وہ ماضی کے حصہ ضرور ہیں، لیکن ان کو کوئی بھولا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں کابینہ میں، اگر مجھے اجازت مل گئی، اگر میری اپنی رائے ہے کہ ہم ان کو ہلنے بھی نہیں دیں گے، اسلام آباد میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس سے بڑی بات انہوں نے کی تھی کہ میں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں، پتہ نہیں میرے باپ کا نام نہیں، پتہ نہیں کیا نہیں، کہ اگر یہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو خیر وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے۔ اب مسئلہ صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا جس کی بدولت عمران خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہو گئے، اور قدرے شیلنگ کب شاید کہیں نہ کوئی ہوئی ہوگی، لیکن اسلام آباد کی سڑکوں پہ ساری رات شیلنگ ہوتی رہی ہے، جو اسلام آباد میں لوگ بلو ایریا میں بیٹھے رہیں یا ڈی چوک پہ بیٹھے رہیں۔ اب ان وجوہات کی بنا پہ شاید خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی، تو خان صاحب یہ والی تیاری تو آپ آگے بھی نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کی ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پر ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیر کو سپریم کورٹ ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں تحفظ فراہم کریں، آپ ہمیں پہلے اجازت دلوائیں، اور یہ جس قسم کی شیلنگ اور جس قسم کے ان ڈیموکریٹک ٹولز انہوں نے سارے ہمارے خلاف استعمال کیے تھے وہ آپ نہ ان کو کروانے دیں، حکومت کو پابند کریں اجازت کا بھی اور ان تمام چیزوں کا بھی، اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ تو پھر یہ شاید ان کی تیاری تھی، یا یہ اس کو وہ شاید تیاری کا نام دے رہے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ لیکن سوال میرا امیر عباس یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس لانگ مارچ میں پچھلے لانگ مارچ کے تجربے سے گزرنے والے اب کتنے لوگ دوبارہ سے اس لانگ مارچ میں کا حصہ بنتے ہیں۔ اچھا تجربہ تو دونوں طرف سے ہو گیا نا نادیہ، حکومت کا بھی تجربہ ہو گیا روکنے کا اور عمران خان صاحب کا تجربہ ہو گیا لانگ مارچ کرنے کا، تو بخاری صاحب تجربہ آپ کے پاس بھی اور تجربہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بھی ہے، اگلی دفعہ بندوبست اور کریں گے۔ دیکھیں ایک بندہ جو بقول ان کے اپنے عابد شیر علی جیسے ایک جیسا بھی وہ بندہ ہے، اس نے الزام لگایا، اس کے والد نے الزام لگایا کہ یہ 22 لوگوں کا قاتل ہے۔ مطلب ابھی ایک بندہ قاتل ہے، اس کو آپ کیسے انٹیریئر منسٹر لگا لیتے ہیں؟ لگا دیا۔ ابھی آپ مجھے بتائیں جتنی شیلنگ ہوئی، امیر آپ وہاں پہ، امیر عباس آپ موجود تھے، آپ نے دیکھا وہاں پہ بچیاں بچے، مطلب خدا کا واسطہ، اور اتنے پوٹنٹ شیلز تھے کہ بندہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ وہاں پہ خواتین تھیں، پھر جس طریقے سے 4 دیواری کے اوپر یہ لوگ وہ چھلانگے لگا کے آئے لوگوں کے گھروں میں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ تو ابھی تیار ہوں گے، پولیس آئے گی اگر کسی نے گولی چلا دی کہ ڈاکو ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ پولیس والا ہے کہ ڈاکو ہے، اندر سے اپنا سیلف ڈیفینس تو آپ کر سکتے ہیں، آپ گولی چلا دیں، مار دیں، پولیس والوں کو ہی مروانا ہے۔ میں تو بہت کلیئرلی پولیس والوں کو اور فوج کو کہتا ہوں، آپ ہمارے ادارے ہیں، اگر خان صاحب نے حکم دیا ہم لوگ آئیں گے، ہم لوگ نہتے آئیں گے، آپ لوگوں میں جرت ہے تو گولی چلائیں اور ہم کھائیں گے آپ کی گولی، اور آپ لوگوں کو یہ لاشیں ملیں گی، ہم کھڑے ہوں گے وہاں پہ، ہم بتائیں گے پاکستان کو ایک دفعہ کہ گولی کھا کے گرنا اور آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا ایک ایسا مقام ہوگا کہ آپ لوگ اس کے بعد سو نہیں سکیں گے کہ آپ ہندوستانیوں پہ گولی نہیں چلا رہے ہیں، آپ پاکستانیوں پہ گولی چلا رہے ہیں، اور ان پہ گولی چلا رہے ہیں کہ جن کے مخالف جو حکومت میں بیٹھے ہیں
ان کی آدھی سے زیادہ کابینہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس چل رہا ہے، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو مودی کو اپنے گھر میں گھساتے ہیں، جو آپ لوگوں کے دشمن ہیں۔ اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، ہم تو آئیں گے، آپ نے گولی چلانی ہے آپ چلائیں۔ آپ تو آگے تھے، آپ تو پہنچ گئے تھے یہاں پہ، آپ کے اٹیک سے بھی لوگ آگے تھے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں آئے نا۔ نہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی کامیابی تھی نا کہ انہوں نے روک دیا آپ کو جیسے تیسے۔ پرابلم یہ تھا، یہ آپ نے لاہور میں بھی حالات دیکھے، آپ حماد اظہر کو دیکھ لیں، آپ وہاں پہ میڈم یاسمین راشد کو دیکھیں، جو ہمیں دو سامنے نظر آئے، ہمیں جو باقی لوگ نظر آئے، یہاں پہ راجہ خرم ہمیں نظر آئے، جو لوگ ہمیں نظر آئے، جس طریقے سے ان لوگوں نے ان لوگوں کے وہ ان کے ساتھ لڑائی کی، ان کا دائرہ توڑ کے ہم لوگ نکلے۔ دیکھیں ہمیں بھی تجربہ ہو گیا کہ کیا کرنا ہے، ہمیں بھی تجربہ ہو گیا کہ پاس کیا ہونا چاہیے ان سے بچنے کے لیے۔ تو اگر یہ بات اگر بولیں، اور باقیہ بالکل رانا ثناء اللہ لاہور کی حد تک کامیاب ہوا کہ اسے جس طریقے کی وحشتناک ایک بربریت کی وہاں پہ لوگوں کے اوپر، گاڑی آگے یاسمین راشد کی کھڑی ہوئی اور پولیس والے توڑنا شروع کر دے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ فری پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم نے کبھی نہیں روکا، کبھی ہم نے کنٹینرز نہیں لگائے، لیکن میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، خان صاحب نے حکم دیا ایک ایک بچہ نکلے گا، ہم اپنے بچے آگے لے کے آئیں گے، پھر فوج میں جرت ہے تو گولی چلائیں، پولیس میں جرت ہے گولی چلائیں، نہیں جس سے گولی چلانی ہے چلائیں۔ اگر یہ حکم دیتے ہیں نا کہ فوج گولی چلائے، میرا ایمان یہ فوج کوئی گولی نہیں چلائے گی، میرا ایمان یہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے پولیس کے ساتھ، سوائے ان کے غنڈوں کے پولیس کی وردی میں جو آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ علی گور صاحب، اور ہم اپنے بچے لے کے آئیں گے۔ اگر خان صاحب دیکھیں، آج 3 دن انہوں نے 6 دن کہے تھے، 3 دن گزر گئے، 3 دن باقی ہیں، یکم کو انہوں نے اعلان کرنا ہے، ہفتے 10 دن مہینے جو بھی جس تاریخ کا بھی وہ اعلان کریں گے۔ جو تجربہ پیچھے گزرا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو پہلے تھی، یا وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں ابھی بات بخاری صاحب کی بھی سن رہا تھا اور نادیہ صاحبہ کی بھی، کیونکہ بات بڑی سمپل ہے، میری بات بالکل میرٹ پر چیزوں کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ اگر جو آپ گنڈا گردی کی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو میرے پاس بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا کریں نا، 7 ثانیہ شاہ اقبال کا بھی ضرور ذکر کیا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جس وقت یہ پروٹیسٹ کیا تھا ایک مذہبی جماعت نے، ان کے ٹائم میں ان کے سینوں میں ان کے بندوں کو انہوں نے شہید بھی کیا، ان کی ٹانگیں انہوں نے نہیں توڑی، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر یہ لاجک دیکھتے ہیں کہ وہ تشدد پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی تاریخ جو نون لیگ نے پروٹیسٹ کیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے، یا پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز، بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا، پھر مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے ادھر 4 دن کے 5 دن اس وقت بھی بیٹھے رہے تھے، یا شاید ایک ہفتہ۔ تو بات یہ کہ کوئی جملہ ٹوٹا، کسی پارلیمان کے جنگلے توڑے گئے، کسی ارد گرد قبریں کھودی گئی، کسی پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا۔ روکنے کی وجہ یہ نہیں کیا کہ ہم پر امن پروٹیسٹ کے خلاف ہیں، ہر پارٹی کا بنیادی حق ہے کہ وہ پر امن احتجاج کر سکتی ہے۔ روکنے کا مقصد ان کی غنڈہ گردی کو روکنا تھا۔ ان کی تاریخ سے گواہ ہے کہ انہوں نے کتنے حملہ کیا، انہوں نے کتنے دن کا دھرنا دیا، اور دھرنا دے کے مفلوج کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد جو جس طرح سے انہوں نے اسمبلی کے جنگلے توڑے، جس طرح سے پی ٹی وی پر حملہ کیا، کیا ایک دفعہ پھر ان کو اجازت دے دی جائے کہ یہ پاکستان کا امن تباہ کر دے اور مفلوج کر دے؟ اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پورے اسلام آباد میں ان کے 20 ٹوکری جو ادھر پہنچنے میں کامیاب ہوئے، درختوں کو آگ لگا دی، کس طرح کی توڑ پھوڑ کی بالکل شامل ہوئی اس۔ اور جب آپ مارچ کرنے سے پہلے عمران احمد نیازی، شیخ رشید اور ان کے تمام پورے مہینے سے گلا پاڑ کے جلسے میں کہہ رہے خونی مارچ ہوگا، خونی انقلاب آئے گا، انقلاب تو ہے نہیں، نہ ہی وہ عوام نکلے، انقلاب کے لیے تو لوگ سر تک کفن باندھ کے نکلتے ہیں، یہ چند پولیس کے لوگوں سے ڈر گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو ایک دفعہ پھر سے کہتے کہ آئے جی ویلکم، آئے اسمبلی ہال کے اوپر چڑھائی کر دے، آئے پی ٹی وی پر توڑ پھوڑ کر دے، آئے سپریم کورٹ کے اوپر جا کر وہ آپ حملہ کر دیں، آئے آپ لوگوں پر۔ آپ وہ دن بھول گیا کہ جب مریم اورنگزیب صاحبہ ایک دن پریس ٹاک کر دی تھی، ان کے گنڈوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ نادیہ صاحبہ خود خاتون ہے اور نادیہ نکی صاحبہ جانتی ہے کہ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غنڈہ گردی کی ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ نے 14 قتل کیے تو شرم سے ڈوب مرو، 14 کیے یا 30 کیے 40 کیے، 4 سال تمہاری حکومت رہی، تم سو رہے، تم کو یہ نوبت آئی کہ تم نے جھوٹا ہیرو، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن، مقدمہ قائم کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا۔
یہ بار بار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 14 قتل کیے رانا ثنا نے 18 کیے، آپ 4 سال کا آپ کی حکومت ہی بالکل صحیح علی گور صاحب کا سوال تو ہے۔ میں پہلی تو بات بتاؤں کہ ان کے مولانا فضل الرحمان نے انہوں نے کہا کہ میں گریبان سے آ کے ان کو کھینچوں گا، بلاول نے کہا کہ میں آ کے لات ماروں گا۔ ہم نے تو ان چیزوں کو، شیخ رشید کی بات کو ان لوگوں نے ایسے اٹھایا کہ عورتوں اور بچوں کے اوپر ان لوگوں نے شیلنگ ان لوگوں نے کی۔ دیکھیں شیخ رشید کی ایک بات ہے نا، خان صاحب نے یہ بات کی، کوئی ایک ہم لوگوں نے دکان توڑی، کوئی ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ جی میٹرو اسٹیشن جلا دیے، درخت جلا دیے، ان لوگوں نے خود ان کی شیلنگ سے درخت جلے اور آپ لوگ گنوائے سارے۔ ہمارے بچوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس دفعہ ہم اپنے بچے ساتھ لے کے آئیں گے، ان میں جرت ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ بدماشی ہم کرتے ہیں، ابھی ہم ان کو دکھائیں گے، ہم نکل کے دکھائیں گے، اپنے چھوٹے بچے سامنے رکھیں گے، ان میں جرت ہے تو چلائیں شیل، ان میں جرت ہے تو چلائیں گولی، we will do it۔ کیوں کریں گے ایسا؟ نہیں ابھی تو ہم کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ لوگ کتنے دلیر ہیں۔ میں کہتا ہوں دلیر ہیں تو کر کے دکھائیں، ہمارے بچوں پہ گولی چلائیں، ہم قربانی دینے کے لیے دلیر بنے نا، یا لانگ مارچ کر کے اس کو بند کر نہیں، دیا، ہم لوگ ابھی کریں گے، خان صاحب آرڈر کریں، ہم آگے تک آگے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گے، ان میں جرت ہے نا تو یہ گولی چلا کے دکھائیں، ہمارے بچوں کو گرائیں گے نا تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ بہت بہت شکریہ نادیہ مرزا صاحبہ، یاور عباس بخاری صاحب اور علی گور بلوچ صاحب۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔